الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. حضرات، میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ اعراف کی دو چھوٹی چھوٹی جو آیتیں پڑھی ہیں، ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ایک معجزانہ قدرت اس کا اظہار فرمایا ہے، اور وہ معجزانہ قدرت یہ ہے، معجزہ کا مطلب یہ ہے ایسا کام جو انسانی پہنچ سے باہر ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تو کوئی چیز اس کی پہنچ سے باہر نہیں ہے۔ وہ معجزانہ قدرت کا مطلب کیا ہے، اور وہ کون سا کام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں انسان جو بھی اعمال کرتے ہیں، اس دنیا میں انسان جو بھی عقیدے رکھتے ہیں، جو بھی مذاہب رکھتے ہیں، جو بھی گفتگو کرتے ہیں یا عمل کوئی کرتے ہیں، قرآن مجید کہتا ہے ان تمام اعمال کو قیامت کے دن نکال کے ان کا وزن کیا جائے گا۔ عام طور پہ انسان جو ہے اس کی پہنچ جو ہے وہ مادی اشیاء پہ ہے، یا ایسی چیزیں جن کو وہ محسوس کر سکتا ہے۔ عام طور پہ انسان ان چیزوں کو تولتا ہے، انہی چیزوں کو ماپتا ہے، یا انہی چیزوں کے بارے میں بتا سکتا ہے جو اس کی پہنچ کے اندر ہیں۔ لیکن جو غیر مادی چیزیں ہیں، اس کے بارے میں کوئی انسان نہیں بتا سکتا کہ یہ چیز اس کو تولنا کیسے ہے، ماپنا کیسے ہے۔ انسان بے بس ہے غیر مادی چیزوں کے بارے میں کہ اس کا تول کیا ہے، اس کے بٹے باٹ کون سے ہیں، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے سامنے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ یہ انسان عام طور پہ چونکہ جو مادی چیزیں ہوتی ہیں انسان ان کو تولتا ہے، ماپتا ہے، یہ اتنی زمین ہے، یہ اتنے گز ہے، اس کو بخار کی اتنی گرمی ہے، اس کا تھرمامیٹر فلانا، یہ جو چیزیں،
لیکن ایک انسان فرض کریں زبان سے گفتگو کرتا ہے، کون سا انسان ہے جو بتا سکتا ہے کہ اس کی گفتگو کے اتنا وزن ہے، اتنے کلو، اتنے سیر اور اتنے من ہے؟ ایک انسان کفر کرتا ہے، کون انسان بتا سکتا ہے کہ اس نے یہ جو کفر کی بات کی ہے یہ اتنے من کفر کی بات ہے؟ ایک انسان ایسے ہی زبان سے کوئی کلمہ خیر کا کہتا ہے یا بہت بڑا خیر کا کلمہ کہتا ہے، کون بتا سکتا ہے کہ اس کے خیر کے کلمے کا وزن کیا ہے؟ یہ اللہ کی ذات ہے جو قیامت کے دن ایک ایک اس زبان سے نکلنے والے ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ اور عمل کیے جانے والے ایک ایک حرکت، یہاں تک کہ اس کی آنکھ نے اگر کوئی خیانت کی ہے، آنکھ نے اگر غلط جگہ دیکھا ہے، اس غلط جگہ کو بھی قیامت کے دن جو دیکھا اس نے دنیا میں کام اللہ کی نافرمانی کی، قیامت کے دن ترازو پہ رکھ کے تولا جائے گا۔ اس کی نظر میں اس قدر بے حیائی اور اللہ کی نافرمانی تھی۔ یہ اعمال کا وزن ہونا جو ہے، یہ بڑے بڑے دنیا کے سائنسدانوں نے، بڑے بڑے فلاسفروں نے، یقین مانیے دنیا کے بڑے بڑے جنہیں ہم عقل مند انسان کہتے ہیں، اللہ کی شریعت کے سامنے ان کے بارے میں اگر کہا جائے گا کہ ایک خاک کے دانے کے برابر بھی ان میں عقل نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ یہ دنیا کے بہت بڑے عقل مندوں میں نام لیتے ہیں جی، ایک ارسطو تھا، ایک افلاطون تھا، ایک ایسے بقراط تھا، فلاں 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 کا نام لے کے یہ دنیا کی تو بڑی باتیں بتاتے رہے، ایسے کرو ایسے کرو۔ آپ کو پتہ ہے یہ تینوں کے تینوں جو تھے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے منکر تھے تینوں، کہ اس کائنات کا مالک ہے ہی کوئی نہیں، وہ یہ سمجھتے تھے۔ آج ہم دنیا میں انہیں بڑے فلاسفر سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں عقل میں نہیں آتا۔ اور اسی طریقے سے یہ بات، اس بات کے بھی تینوں منکر تھے کہ قیامت کے دن انسانوں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا؟ انسان مٹی میں گیا، ذرے ذرات ہو گئے، مٹی میں مل گیا، مٹی اڑ گئی، فلاں جگہ چلی گئی، وہ کیسے انسان اکٹھا ہوگا؟ یہ دنیا کے بڑے بڑے دانا اور انسان، یہ اپنے آپ کو سمجھنے والے اور لوگ اور کافر لوگ جن کی بڑی بڑی تحسین ان کی تعریف کرتے ہیں، انہیں شریعت، دین اور ایمان کی الف اور با نہیں آتی تھی۔ یہ عام طور پہ ان کے بارے میں مثلاً انہی بڑے بڑے فلاسفروں کا ایک یہ ہے کہنا کہ لو اللہ جو قرآن جو کہتے ہیں مسلمان یا نبی جو کہتے ہیں قیامت جو ہے یہ جمعہ کے دن آئے گی اس دنیا میں تباہ، وہ کہتے ہیں یہ ممکن ہی نہیں، یہ دیکھیں ادھر جمعہ ہوگا ادھر رات ہوگی دوہرا، یہ کیسے کرے گا اللہ؟ لہذا چونکہ یہ ممکن نہیں، قیامت آنی ہی نہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان جو ہے اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے اور جل کے اس کو موت نہ آئے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس قسم کی گندی گفتگو وہ کرتے ہیں۔ یا کئی فلاسفروں نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو قرآن مجید کہتا ہے نا دودھ کی نہریں، اتنی بھینسوں کا دودھ کدھر سے آئے گا؟ جو کون بندے ہوں گے جو بھینسوں کا دودھ پیچھے اتنا نکال رہے ہوں گے؟ دودھ کی نہریں، عقل میں نئی بات آتی۔ اور پھر جب یہ اعمال کی بات ہوتی ہے نا کہ قیامت کے دن انسان کے اعمال اور اقوال تو لیں گے، وہ کہتے ہیں یہ تو بالکل ہی ممکن نہیں ہے۔ ایک بندے نے ادھر نماز پڑھی، نماز پڑھ کے یہاں سے اٹھ کے چلا گیا، کون سی چیز اس کی جگہ پہ رہ گئی ہے جس کو قیامت کے دن اللہ تو لے گا؟ یہی تو بات ہے۔ قرآن مجید نے شروع میں یہ بات کی، الذین یؤمنون بالغیب، فرمایا ایمان اصل میں اس کا ہے جس نے غائبانہ طور پہ کہا جو اللہ کہتا ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے، بس میری عقل میں آتا ہے آئے، میری عقل میں نہیں آتا نہ آئے۔ پھر اس قسم کی گفتگو کرنا جی قیامت کے دن اعمال کو کوئی شکل بنا کے نا، نماز کی یہ شکل اور روزے کی یہ شکل، حج کی یہ شکل، ان کو تولا جائے گا۔ کیوں؟ ایک بندہ حج کر کے عمرہ کر کے آ گیا، کون سی چیز پیچھے تولے گا؟ یہی تو بات ہے، اللہ اس عمل کو تولے گا۔ قرآن مجید جو ہے یہ عمل کا نام لیتا ہے۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔
میں قیامت کے دن یاد رکھیں لوگوں، جس کے نیک اعمال تھوڑے ہوئے، اصل میں یہ وہ انسان ہے جس کو خسارے میں جانا ہے۔ کیوں؟ اعمال کو تولنا ہے اللہ نے، بندوں کو نہیں تولنا۔ اور پھر کئی فلاسفر اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں، اور جس طرح ہم دنیا میں نہیں کہتے بڑی وزنی گل کیتی ہے بھائی تم، یہ اس طریقے سے ہے جی اللہ نے وزن کوئی نہیں کرنا، وزن ہو نہیں سکتا، نعوذ باللہ اس قسم کی۔ قرآن مجید کہتا ہے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، آؤ بتائیں قیامت کے دن جس کے عمل تھوڑے ہو گئے۔ یاد رکھیں یہ اعمال تلیں گے، اور اعمال کے بارے میں یہی میں نے جو آیت پڑھی ہے وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، قیامت کے دن یہ لوگوں یاد رکھنا اعمال کا تولنا یہ حق اور سچ بات ہے۔ سچی مچی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمازوں کو، روزوں کو، نیکیوں کو، خیرات کو، قرآن کو، ذکر کو، استغفار کو، گناہوں کو، بدکاری کو، بے حیائی کو، جو کچھ حرام ہے حلال، ہر ایک چیز کو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کی کوئی شکلیں ہیں، وہ کیا ہے وہ اللہ کو پتہ ہے۔ قیامت کا دن ان کو سچی مچی ان کو تولا جانا ہے۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور میں جن کے نیک اعمال قیامت کے دن تلیں گے، اعمال ہی تلیں گے، اقوال ہی انسان کے تلیں گے، انسان کا عقیدہ تلے گا۔ جن کا یہ عقیدہ ان کے برائیوں سے زیادہ ہو گیا، نیکیاں اس کی زیادہ نکل آئیں، قیامت کے دن وہی لوگ بچنے والے ہیں، دوسرے نہیں بچ سکیں گے۔ یہ قیامت کے دن جب اعمال تلیں گے، قرآن مجید نے ایک اور بات کہی ہے اس سورہ انبیاء میں جا کے، اللہ پاک کہتا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم عدل کے ترازو رکھیں گے، تولنے والے ترازو، کئی ترازو ہوں گے۔ اس کا مطلب مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ کئی ترازو جو ہوں گے قیامت کے دن، اس کا مراد یہ ہے کہ نیکیاں جو ہوں گی یہ ایک جگہ تل رہی ہوں گی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اللہ کی عبادت کے معاملات ایک جگہ تل رہے ہوں گے، حقوق انسانوں کے دوسری ترکڑی کے اوپر، ترازو کے اوپر تل رہے ہوں گے، فرائض تیسری جگہ پہ اس نے دنیا میں پورے کیے کہ نہیں، حلال اور حرام اور جگہ یکدم انسان کے ادھر نیکیاں، ادھر حقوق، ادھر فرائض، ادھر انسان کا حلال حرام، اس کی میں یہ ایٹ اے ٹائم یہ انسان کے مختلف ترازوؤں کے اوپر فرشتے رکھ رہے ہوں گے۔ یہ تمام کے تمام جو اعمال ہیں ان کو باقاعدہ طور پہ تولا جائے، اور یا یہ ہوگا کہ انسانوں کے جو ہیں نیکیاں الگ، یا اہل ایمان کے لیے ترازو الگ ہوں گے، اہل کفر کے لیے الگ، اور وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اور دین کے بارے میں ہمیشہ شک کے اوپر رہتے ہیں، اور پتہ نہیں قیامت ہونی ہے کہ نہیں، اور اگے ہے اب یہ کہ نہیں، ان لوگوں کے اعمال جو ہوں گے ان کے لیے الگ ترازو ہوں گے۔ جن کو اللہ کے اوپر اعتبار ہی نہیں، اس کے نبی کے اوپر اعتبار نہیں، قیامت کے دن ان کے اعمال جو ہوں گے الگ ہوں گے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ترازو جو قیامت کے دن تلیں گے، ان کے پلڑے کتنے بڑے ہوں گے، جن کے اندر وہ پلڑے نیکیاں رکھی جائیں گی اور برائیاں رکھی جائیں گی۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَوْ وُزِنَ فِيهِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ لَوُسِعَتْ، فرمایا اگر ساتوں آسمانیں بھی کئی ایسے ترازو ہیں، ساتوں آسمان اور زمینیں اس کے ایک پلڑے میں رکھ جائیں، وہ پلڑا پھر بھی بڑا ہی ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ اتنی بڑی شہنشاہ کائنات اتنے بڑے پلڑوں والے جو ترازو ہوں گے انسان کے رکھے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کئی دفعہ انسان چھوٹا سا ایک عمل کرتا ہے، اللہ کے نزدیک اس کا وزن اتنا ملتا ہے زمین سے لے کے آسمان تک اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو ترازو بھی تو ایسا ہونا چاہیے سارے کا سارا عمل اس کے اندر آ جائے۔ اتنے حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن، بلکہ فرشتوں نے جب یہ پلڑے بنائے گئے نا اتنے بڑے کہ ساتوں آسمان اور زمینیں ایک پلڑے میں رکھی جائیں تو وہ پوری آ سکتی ہیں، لوسیت کا مطلب ہے پھر بھی بڑا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتوں نے جس وقت یہ پلڑے دیکھے نا، کہنے لگے اللہ اتنا بڑا پلڑا یہ کون سی مخلوق ہوگی جس کے اعمال تو لیں گے؟
اللہ پاک نے فرمایا ایک مخلوق ہے میری مخلوق میں جس کے نیک اعمال جو ہوں گے برے اعمال ایسے ہی ہوں گے. کئی بندے ایک چھوٹا سا برا عمل کرتے ہیں, زمین سے لے کے آسمان تک اس گناہ کی برائی ہوتی ہے, اتنا بڑی بدعمالی قیامت کے دن بن کے تلے گی. وہ انسان سمجھتا ہے کہ میں چھوڑ دیا جاؤں گا. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں فضول پیدا کیا؟ ہم نے ایک ایک چیز کا, ایک ایک حرکت کا, ایک ایک سوچ کا اور ایک ایک زبان سے نکلنے والے لفظ اور حرف اور اعمال اور حرکت کا ہم نے حساب لینا ہے, قیامت کے دن تولنا ہے ان کو. تم سمجھتے ہو تمہیں ایسے فضول ہی پیدا کر دی؟ تم کیا سمجھتے ہو یہ اتنا بڑا جو سورج ہے, یہ تمہیں جو دھوپ مفت میں تمہیں لے رہے ہو تم؟ یہ چاند جو ہے یہ چاندنیاں بکھیر یہ مفت میں لے رہے ہو تم؟ یہ اللہ کی ہوائیں جو مفت میں تم یہ سمجھتے ہو ایسے فضول ہی اللہ تعالیٰ تمہیں دے رہا ہے؟ یہ زمین کو جو حکم ہے, یہ طرح طرح کے پھل, یہ پھول, یہ مزے, یہ ذائقے, یہ رنگ, یہ فضول ہی ہے سارا. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. تم سمجھتے ہو تم نے ہمارے پاس آنا نہیں ہے؟ ہم نے پوچھنا ہے. ہم نے پیدا کیا تھا وہ آم جو تم نے کھایا تھا, کھانے کے بعد اس طاقت کو کس جگہ صرف کیا؟ وہ جو گوشت تم کھایا کرتے تھے دنیا کے اندر, ذائقے کئی قسم کے لیے, وہ خوشبوئیں جو لگا اور کس کو خوشبو دکھاتے تھے, کس کو سنگھاتے تھے؟ ہم نے سب کچھ ایک ایک چیز کے بارے میں تم سے پوچھنا ہے. تم سمجھتے ہو فضول پیدا کیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فرشتوں نے اللہ سے کہا یا اللہ یہ اتنے بڑے پلڑے یہ کون ہے جس کے عمل تلیں؟ اللہ نے کہا ایک مخلوق ہے جس کے عمل تلیں گے. فرشتوں نے اس وقت کہا, حدیث کے اندر آتا ہے الفاظ سبحانک ما عبدناک حق عبادتک. کئی فرشتے ایسے ہیں جو قیام جب سے پیدا ہوئے ہیں اللہ کے سامنے قیام میں کھڑے ہیں, اور قیامت کے دن جو ہوگا یہ ایسے سیدھا دھیان کریں گے. سارا لاکھوں کروڑوں سالوں سے وہ قیام میں ہیں, کئی رکوع میں ہیں, کئی سجدے میں ہیں. اتنی عبادت کرنے کے بعد بھی سمجھیں گے وہ کون سی مخلوق ہے جس کے لیے اتنا بڑے ترازو رکھے جائیں گے, اتنے بڑے عمل ہوں گے. اخیر پہ کہیں گے اللہ ہم تیری عبادت نہیں اتنی کر سکتے, پتہ نہیں وہ تیری کتنی عبادت کرتی ہے جس کے عمل یہاں تلیں گے. کہ فرشتوں کو کیا پتہ ہو کہ انسان کی زبان سے چھوٹا سا نکلنے والا ایک کلمہ جو ہے یہ قیامت کے دن یہ کون سا روپ دھارنے والا ہے اور کتنے وزن کا ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابی تھے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے, فرمایا قیامت کے دن جب یہ ترازو رکھے جائیں گے, جب یہ رکھے جائیں گے ترازو جو ہیں, جبرائیل علیہ السلام آ کے کھڑے ہو جائیں گے. اور جبرائیل علیہ, یہ بات بڑی خوفناک بات ہے لوگو, یہ بڑی خوفناک بات ہے. میں جبرائیل علیہ السلام ترازو کے اوپر درمیان میں کھڑے ہو جائیں گے. رکھو بھائی, یہ برائی اس نے کی, رکھو اس کو ادھر. یہ کیا ہے؟ نیکی. ٹھہرو, یہ نیکی جو کی ہے یہ تو نیکی اس نیکی کے برابر اس کے مطابق ہی نہیں جو میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم دیا تھا نا, اللہ کا حکم ہے. یہ ویسی نیکی نہیں, یہ اپنے پاس سے جعلی بنائی ہوئی نیکی ہے, اس کو نیکی میں رکھنے نہیں دیں گے, باہر پھینکو. کئی دنیا میں لوگ بڑے بڑے اعمال کرتے ہیں اپنی طرف سے, جی فلاں ہے, بڑے لڈیاں مارتے ہیں, جلوس نکالتے فلانا. یہ عمل محمد الرسول اللہ کو جبرائیل نے دیا ہے؟ نہیں, اس کو تولا نہیں جائے گا, یہ عمل نیکی ہے ہی نہیں. یہ کیا ہے؟ یہ کل ہے, یہ ساتا ہے, یہ چالیہ ہے, دسا ہے, یہ فلانا ہے, یہ عرس. کیا یہ محمد الرسول اللہ کو جبرائیل نے آ کے بتایا تھا؟ نہیں, اس کو نامہ اعمال میں نہیں تولنے دیا جائے گا, چلو باہر لے جاؤ اس کو. جبرائیل اس کو نیکی کے پلڑے میں رکھنے نہیں دیں گے. جبرائیل علیہ السلام کوئی بھی عمل, یہاں تک ایک انسان نماز پڑھتا ہے اور وہ اس نے علماء سے یہ بات نہیں کہی, چپ کر کے کہتا جی ہمارا فرقہ,
یاد رکھو لوگوں، میری بات سن لو، قیامت کے دن میرے سامنے کھڑے ہو کے کہہ دینا، کائنات کے رب کی قسم مسلمان کا کوئی فرقہ نہیں ہوتا، یہ وابی ہے، یہ سنی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ شیعہ، کائنات کے رب کی قسم یہ کوئی اسلام کے اندر نہیں ہے۔ تمام کے تمام لوگ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ کو الہ کہنے والے اور محمد رسول اللہ کو آخری نبی سمجھ کے امام اور رہنما سمجھنے والے، سارے کا سارا دین یہ ہے، اور اللہ نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے، بس یاد رکھنا، اس کے علاوہ تیسری چیز ہی کوئی نہیں۔ ہمارے فرقے کی بات نہیں جی، میں اپنے فرقے کے مطابق کرتا ہوں، اپنے فرقے کے مطابق کرتے ہو، قیامت کے دن جبرائیل علیہ السلام کھڑے ہو کے جب نامہ اعمال میں رکھنے لگیں گے، جبرائیل کہیں گے یہ تو میں نے ان کو، یہ کیا ہے 11ویں ہے، 11ویں میں نے تو محمد رسول اللہ کے حق کو حکم نہیں دیا تھا، باہر پھینک دو اس کو، چلو جو میں نے عمل جی دیا ہی نہیں۔ کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا، ہمارے بزرگوں نے یہ کہا ہے، ایک بزرگ ہے جس کا نام محمد رسول اللہ ہے، اگر ان کی سنت کے مطابق، ان کے طریقے کے مطابق کوئی عمل، وہ نماز ہے، وہ روزہ ہے، وہ حج ہے، وہ زکوٰۃ ہے، وہ عمرہ ہے، ان کے طریقے کے مطابق ہوگا، جبریل تولنے دیں گے، ورنہ تولنے نہیں دیں گے، یہ بات سمجھ لو۔ اس لیے لوگوں، ہر عمل کرنے سے پہلے پوچھ لو، علماء سے پوچھو کیا یہ محمد رسول اللہ کا عمل ہے؟ کیا انہوں نے کیا تو میں کروں گا، کیونکہ ورنہ تو تلنا ہی نہیں۔ یہ جبرائیل علیہ السلام حضرت حذیفہ کہتے ہیں یہ آ کے اوپر کھڑے ہوں گے، اور جب کھڑے ہوں گے اس وقت پھر کئی لوگوں کے اعمال کی چھانٹی شروع ہو جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال جب تلنے لگیں گے نا، اس کو ادھر رکھو، اس کو ادھر رکھو، اعمال کی جو چھانٹی ہوگی کیسے ہوگی؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے جو ہوں گے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کے سامنے اعمال لے کے آئیں گے، لو یا اللہ یہ بندہ ہے، بندے کے ساتھ وہ فرشتے جنہوں نے اعمال لکھے تھے پکڑ کے لے کے آئیں گے، چل چل اگے لگ، تیرے اعمال ہیں اور یہ تیری کتاب ہے، چل اگے ہو کے تلا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑی بڑی نیکیاں ہوں گی بظاہر ان کی، ایسے تلنے لگے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا ٹھہر جاؤ، یہ کیوں ٹھہر جائیں، ان کی نیکیاں نکالو۔ فرشتہ کہے جی یہ بھی اس کی نیکی ہے، یہ بھی اس کی نیکی، اللہ کہے گا اس کو باہر پھینک دو، یہ نیکی نہیں، یہ بھی نیکی نہیں، یہ بھی نیکی نہیں، یہ بھی کیوں؟ اور تم نے تو ظاہر طور پہ دیکھا نا کہ اس نے نبیوں کے طریقے کے مطابق عمل کیا، لیکن میں نے یہ بھی دیکھنا ہے یہ عمل میرے لیے نہیں کیا تھا۔ ایک بندہ عین محمد رسول اللہ کے طریقے کے مطابق وہ عمرہ کرتا ہے، حج کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، لیکن ابھی بھی خیر نہیں۔ خیر تب ہے کہ جب وہ کیا، وہ عمل جو ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہوگا، پھر نامہ اعمال کے اوپر رکھا جائے گا، ورنہ نہیں رکھا ہے۔ حدیث میں آتا ہے فرشتوں کو جب کہا جائے گا نا یہ عمل تولنا نہیں، تو فرشتے کہیں گے یا اللہ تیری کبریائی کی قسم ہم نے جھوٹ نہیں بولا، یہ عمل اس نے ہی کیا ہے۔ اللہ کہے گا میں جانتا ہوں لیکن میرے لیے نہیں نہ کیا تھا، یہ تو دنیا کو دکھانے کے لیے کیا تھا۔ یہ عمل جو ہے یہ نامہ اعمال میں نہیں رکھا جائے گا، بلکہ قرآن مجید سورہ غاشیہ میں کہتا ہے هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ۔ قیامت کے دن کئی ایسے لوگ ہوں گے اللہ کے سامنے میدان محشر میں جاتے چہروں کے اوپر خوف ہوگا، باوجود اس کے کیوں؟ عمل بڑے ہوں گے، عاملۃن 100 سال، ہزار سال کے کئیوں کے عمل ہوں گے، اس کے باوجود وہ خوف کانپ رہے ہوں گے، کیوں؟ عاملۃ ناصبہ۔ وہ سارے کے سارے عمل جو کیے ہوں گے قیامت کے دن جب جبرائیل کہے گا نا یہ عمل وہ ہیں جو میں نے اللہ کے نبی کو نہیں بتائے تھے، انہوں نے اپنی مرضی سے وہ کام کیے ہیں۔ لوگوں پوچھا کرو علماء سے، یہ جو ہم کام کر رہے ہیں یہ اللہ نے بتایا ہے محمد رسول اللہ کو؟ اگر ہے تو پھر
60 70 سال لوگوں نے بڑی غاروں کے اندر اپنے آپ کو لے کے چلے گئے، جی کیلے میں تنہائی میں، جی غاروں میں چلا گیا، جی الٹا لٹک کے باتیں کرتا رہا، جی ایک ٹانگ اٹھا کے کرتا رہا۔ یہ تمام قسم کے اعمال جو ہیں چونکہ محمد رسول اللہ نے نہیں بتائے، سب کے سب ضائع ہو جائے۔ آپ نے بڑے بڑے اوراد ذکر کرنے والے، بڑے حق اور ہو اور ہی اور حق اور فلاں اور یہ کرنے، یہ تمام کے تمام عمل چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کے ذریعے محمد رسول اللہ کو نہیں بتایا، ضائع ہو جائیں گے سارے کے سارے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں محمد رسول اللہ کی قدر اور عزت جو ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ان کی قدر اور عزت ہے کہ قیامت کے دن ایک نمونہ ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ میں قیامت کے دن جس کا عمل محمد الرسول اللہ کی سنت کے مطابق، طریقے کے مطابق ہوں گے، صرف اس کے نیک عمل جو ہوں گے چھانٹی کے ساتھ وہ پورے کیے جائیں گے، قبول کیے جائیں گے۔ قرآن مجید تو ایک اور بھی کہتا ہے، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ کئی دنیا میں کام کرنے والے نیک جو ہیں، اپنے آپ کو بڑے سمجھنے نیکی کا کام کرنے والے، قیامت کے دن نامہ اعمال کھلے گا، ایک نیکی بھی نہیں ہوگی، ایک نیکی بھی نہیں، کیونکہ کوئی نیکی بھی جو ہوگی وہ محمد رسول اللہ اور اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہوگی۔ اور وہ سمجھتے ہیں جی میں بڑا جی میری پگڑی فلاں کے طرح ہے، جی میرا فلاں رنگ کے میں یہ پہنتا ہوں، جی میں فلاں کرتا ہوں فلاں کرتا ہوں فلاں کرتا ہوں فلاں کرتا ہوں، اور اسی اللہ کے نزدیک ہوئے اور لوگو اور فلاں بندہ نمونہ نہیں ہے، اور کائنات کے رب کی قسم میری بات سن لو، قیامت کے دن تم نے بھی اللہ کے پاس جانا ہے، میں نے بھی۔ اور کوئی بندہ بڑے بڑے اعمال، نماز روزہ حج زکوٰۃ اور نیکی کے کام کرنا تو دور کی بات ہے نا، ایک جتی اور ٹوپی اور جتی سے بھی نیچے اور کسی معاملے میں بھی وہ نمونہ نہیں ہے، ہر معاملے میں نمونہ ایک محمد رسول اللہ۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے جی ٹوپی یہ بڑی یار چار کون، یہ حضرت فلانا نبی نہیں، جبرائیل علیہ السلام کہہ دیں گے یہ میں نے طریقہ جو محمد الرسول اللہ کو دیا اس میں یہ نہیں، باہر پھینک دو، ضائع کر دو اس کے اوپر۔ قرآن مجید نے ایک اور بات کہی ہے کہ کئی لوگ جو ہوں گے قیامت کے دن پھر جب یہ دیکھیں گے نا یہ کیا ہو گیا، میں نے تو عمل کیے تھے، حضرت پیر فلاں، حضرت مولانا فلانا ان کے کہنے پہ کیے تھے، یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔ قیامت پہ دن یہ کرے گا کہ اپنے ہاتھوں کو میں کی کیتا، اور میں یہ کیوں نہ پوچھے اپنے مولوی نوں، مولوی صاحب یہ محمد الرسول اللہ نے کیا تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے سامنے آپ کے رشتہ دار بڑے عزیز، آپ کا چچا، آپ کی بیوی ایک نہیں 2 بیویاں محمد الرسول اللہ کی آپ کے سامنے فوت ہوئی، چچا شہید ہو گیا، بیٹیاں محمد الرسول اللہ کی 3 آپ کے سامنے فوت ہوئی، سارے کئی صحابہ فوت ہوئے، کئی صحابہ، اور ساری زندگی محمد الرسول اللہ نے کل ساتا یاریاں یہ کیا ہے؟ اور جا کے لوگوں سے پوچھا بھی تو کرو نا، انہوں نے کیا ہے تو ہم کرنے کو تیار ہیں، اگر انہوں نے نہیں کیا تو اللہ کے نزدیک یہ عمل نہیں، یہ ضائع ہو جائے گا۔ ایک سادہ سی بات ہے، نمونہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے پھر جب دیکھیں گے کہ سارے عمل ضائع، یوم یعض الظالم علی یدیہ، پھر اپنے آپ کو یہ چکیاں کاٹنا شروع کرے گا، اور چکیاں کاٹتے کاٹتے اپنی انگلیاں اور ہتھیلیاں تک کھا جائے گا، اور میں کی کیتا، میں کیوں نہیں پوچھیا؟ بس جی حضرت نے ہمیں کہا تھا جی چپ کر کے جو میں کہیں نہ کر دے جاؤ، بس قیامت دے دن میں آپ ہی بشکوا لاں گا۔ اے اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، کوئی بندہ نمونہ نہیں، نمونہ ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ جب یہ اعمال پھر تلیں گے، اتنے بڑے وہ ترکڑی کے ترازو جو ہوں گے، ترازو اور پلڑے، ان میں کئی اعمال کیسے ہوں گے؟ مومنوں کے نزدیک کئی دفعہ ہوتا ہے انسان کو پتہ نہیں ہوتا میں عمل کر رہا ہوں، یہ عمل کتنا بڑا عمل ہے، یا کوئی برا عمل ہے تو کتنا برا عمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
میری امت کے ایک شخص کو قیامت کے دن لایا جائے گا کہ اس کے نیک اعمال اور برے تو لے جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کے یہ جو فرشتے لکھنے والے ہیں اللہ ہمیں برائیوں سے محفوظ کرے، اور جو ہم نے کی ہیں اے اللہ ہم ان کی معافی چاہتے ہیں، ہمیں معاف کر، ہمارے ماں باپ کے بھی اوپر آل اولاد پہ رحم کروا۔ اس آدمی کو لایا جائے گا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے جو رجسٹر ہوں گے نا لکھنے والے، 99 رجسٹر صرف برائیوں کے ہوں گے، اس کے 99 ایک کم 100 اتنے، اور ایک رجسٹر ہوگا نبی علیہ السلام نے فرمایا جدھر نظر جاتی ہے نا انسان کی، جدھر اتنا موٹا ایک رجسٹر ہوگا۔ اس کو لایا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں اس آدمی کو پوچھے گا اے میرے بندے یہ سارے برائی کے رجسٹر تیرے ہیں، بتاؤ میرے فرشتے نے کوئی زیادتی تو نہیں کی، اپنی طرف سے لکھ لیا، تم نے کام ہی نہ کیا ہو، کیا خیال ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ کہے گا نہیں اللہ یہ میں نہیں کیے۔ کسی قسم کا کوئی عذر ہے تیرے پاس؟ کہے گا نہیں میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے، یہ کام میں نے، میرے پاس کوئی عذر نہیں تھا، ایویں شوقیہ کرنا سا گناہ میں، اوے آؤ چلیے، اوے آؤ آج فلاں جگہ، اوے آؤ آج فلاں جگہ، اور آؤ جا جے کھائیے، بس شوقیہ گناہ کے کام میں کیا کرتا تھا، عذر نہیں ہے میرے پاس کوئی۔ اللہ کہے گا چلو پھر اس کے اعمال اچھے اور برے تو لے جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلام ہے محمد الرسول اللہ کی ذات اقدس کے اوپر، آپ نے فرمایا وہ بندہ کہے گا یا اللہ میرے اعمال کیا تلنے ہیں، یہ ساری 99 رجسٹر تو گناہوں کے ہیں۔ اللہ کہے گا ہم ظلم نہیں کرتے، جو بھی تیری نیکی ہوگی نا تو سارے 99 رجسٹر ایک پلڑے کے اندر رکھ دیے جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کہے گا اسے ہمیں یاد ہے تو نے دنیا میں ایک دفعہ یہ بات دل سے کہی تھی، کیا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں اس کائنات کا مالک اور خالق اور مشکل کشا اور حاجت روا اور داتا تو ہے، بیٹے بیٹیاں دینے والا تو ہے، اے اللہ اللہ نفع نقصان کا مالک تو ہے، جھکنے کے لائق تیری ذات ہے، جس کے سامنے جھکا جاتا ہے، تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جاتی، وہ ساری کائنات کا ایک مصیبتوں کو ٹالنے والا وہ تو ہے۔ تو نے دنیا میں ایک دفعہ یہ بات کہی تھی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ اس کائنات میں ایک ہی لیڈر، ایک رہنما، آخری نبیوں کے سردار محمد الرسول اللہ ہیں۔ ہم جانتے ہیں تو نے دل سے یہ بات کہی تھی، اس کو دوسرے پلڑے میں رکھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا جس وقت اس کو اشہد لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا نا، 99 رجسٹر فتاشت السجلات وثقلت البطاق، فرمایا 99 رجسٹر اوپر چلے جائیں گے، اشہد ان لا الہ الا اللہ نیچے چلا جائے۔ اور دل سے کہو تو صحیح نا، اللہ تیرے علاوہ مشکل کشا کو حاجت روا کوئی کرنے والا نہیں ہے، کوئی ڈوبی ہوئے کو اس کو تیرانے والا نہیں ہے۔ اے اللہ جس کو تو اولاد چاہے دے سکے، تو دیتا ہے، اللہ تیری مرضی ہو تو ملتی ہے، نہیں مرضی تو نبیوں کو بھی نہیں ملتی۔ لا الہ الا اللہ کہو تو صحیح نا، دل سے کہو نا۔ فرمایا وہ، اور پھر نبی علیہ السلام نے حدیث میں آتا ہے آخر میں یہ بات کہی وَلَا يَسْكُلُ مَا اسْمِ اللَّهِ شَيْءٌ، فرمایا جس نے دل سے کہا ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، فرمایا یہ ایک طرف رکھا ہو کائنات پوری کی بھی اس کے مقابلے میں تول نہیں سکتی۔ اور جس کے نیک عمل باری ہو گئے پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدن عبدہ ورسول، محمد رسول اللہ، یہ نکلا جب باری دل سے کہا ہوا تو ظاہر ہے اس کے لیے جنت واجب ہوگی۔ پھر اس کے لیے
ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک باری عمل کے بارے میں کہا، ان ابی مالک الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان والحمد للہ تملأ المیزان۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ پاکی جو ہے نا، پاک رہنا، یہ بہت بڑی ایمان کی یا آدھا ایمان سمجھ لیں اس کو۔ والحمد للہ تملأ المیزان، جو دل اور جان سے کہتا ہے اور حقیقت میں کہتا ہے اللہ تعریف کے لائق تیری ذات ہے۔ اللہ اگر کوئی خوبی نظر آتی ہے نا کسی جگہ، اور فرض کرو میں نے کوئی چیز بنائی ہے نا بڑی بڑی خوبصورت، اس کی تعریف نہیں، بنانے والے کی تعریف ہے۔ اللہ یہ زمین سمان، سورج چاند ستارے، کھانے، یہ چیزیں، نعمتیں، اور نبیوں کو سردار محمد الرسول اللہ، ان سب کو بنایا تو نے ہے، تیری تعریف ہے۔ بنانے والا تو ہے، تیری تعریف ہے۔ الحمدللہ تملأ المیزان، فرمایا دل سے کہے یا اللہ تیری ذات ہی ہے، واقعی تعریف تیری ہے، مفت میں نعمتیں دیتا ہے۔ وہ لوگوں، یہ مفت میں، یہ اللہ نے ہاتھ، یہ پاؤں، یہ آنکھیں، یہ دل، یہ گردے، یہ جگر، یہ ٹانگیں، یہ رشتہ دار، یہ چاند جیسے بچے مکھڑے، اور کتنے پیسے لیے اللہ نے، یہ سورج چڑھانے کے کتنے پیسے لیتا ہے، ہوا کے کتنے پیسے لیتا ہے، نعمتیں، اور زمین کو اللہ کو کتنے پیسے دیتے ہو تو بار پھل نکلتا ہے، دانے نکلتے ہیں، پھول نکلتے ہیں، خوشبوئیں نکلتی ہیں، طرح طرح کے رنگ نکلتا ہے، اور کتنے، اور فری میں دیا، واقعی تیری ذات ہی ہے تعریف کے لائق ہے۔ اور لوگوں، انبیاء کو بھیجا، ہدایت دی، جنت کا رستہ دکھایا، جہنم سے بچایا، اور ہماری جھولی میں محمد الرسول اللہ ڈال دیے۔ تیری ہی تعریف ہے، یہ تیرا ہی حوصلہ ہے، سب کچھ کرتا ہے، ہم تو گناہ گار ہیں۔ والحمد للہ تملأ المیزان۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نے دل سے یہ بات کہی نا، اے حمد کے لائق اور تعریف کے لائق تو اللہ کی ذات ہے اصل میں۔ فرمایا یہ ایک کلمہ، یہ وہ ترازو، ساتوں زمین آسمان رکھ دیے جائیں، وہ اس میں وسیع، پھر بھی وسیع ہے، فرمایا وہ سارے کا سارا الحمدللہ کہنے سے بھر جائے گا نیکی، ایک دفعہ کہنے سے۔ وسبحان اللہ والحمد للہ تملأ او تملأان ما بین السماء والارض، دل سے یہ بات کہے سبحان اللہ والحمد للہ، اللہ تیری ذات ہے جس میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ تیری ذات ہے جس کو موت نہیں، اللہ تیری ذات ہے جو کسی کی محتاج نہیں۔ بڑے سے بڑا بھی نیک اور بڑے سے بڑا بھی کوئی انسان ہے، آخر وہ دنیا میں آیا، وہ موت کی شکل میں، موت آئی اور وہ چلا گیا انسان۔ لاکھوں کروڑوں چیزوں کا وہ محتاج تھا، اللہ جو کسی کا محتاج نہیں، وہ تو ہے صرف۔ والحمدللہ وسبحان اللہ والحمدللہ، اللہ تیری ذات میں کوئی کمی نہیں اور حمد بھی تیری ہے۔ زمین سے لے کے آسمان تک نبی علیہ السلام نے فرمایا نیکیاں پڑھ کے ملتی ہیں، ایک دفعہ کہے جو سبحان اللہ والحمدللہ۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، فرمایا ایک دن نوح علیہ السلام جب فوت ہونے لگے نا، آخری دنوں میں اپنی اولاد کو بلایا، اور نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کہا، اے میرے پترو، میں ایک چیز کی تمہیں وصیت کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہا کرو، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کو مالک و مشکل کو شاہ، حاجت روا کو نفع نقصان کا مالک کو عبادت کے لائق نہیں ہے، اور کہتے رہا کرو۔ اے پترو، یہ پتہ ہے کیا ہے؟ ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے، ایک پلڑے میں ساتوں زمینوں آسمان رکھ دیے جائیں، لا الہ الا اللہ کا وزن زیادہ ہوگا۔ یہ نوح علیہ السلام نے کہا تھا، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کلمتان خفیفتان علی اللسان، کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔
فرمایا 2 کلمے اللہ کے نزدیک دنیا میں دیکھیں، 2 کلمے زبان میں انسان ایسے کہہ سکتا ہے جلدی سے، آسانی سے، انسان سمجھتا ہے بس سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. فرمایا یہ 2 کلمے ہیں، جلدی کہہ لیتا ہے، کوئی وزن بھی نہیں محسوس ہوتا، تکلیف بھی نہیں محسوس ہوتی. اللہ کو یہ بڑے پیارے ہیں. قیامت کے دن جب نامہ اعمال میں تولیں گے ان کا بڑا ہی وزن ہونا ہے قیامت کو. ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بخن ما اسکلہن. فرمایا ہمارے ہاں سے کئی دفعہ کہتے ہیں نا کوئی اچھی چیز ہو جائے نا تو ہم کہتے ہیں اپنی واہ 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 واہ. عربی بھی کہتے ہیں بخ بخ بخ، اور یہ بخ بخ محمد رسول اللہ نے کہا تھا. فرمایا واہ 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 واہ، کیا فرمایا واہ واہ. 5 چیزیں جو ہیں اللہ کے نزدیک قیامت کے دن ان کا وزن ہوگا. ایک سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر 4. اور چوتھا فرمایا اگر کسی کے زندگی میں اس کا کوئی بچہ فوت ہو جائے پھر وہ صبر کرے، اللہ کے سامنے روئے، گڑ گڑائے، چیخیں نہ مارے، ہائے میں مر گیا واہ ویلا نہ کرے. فرمایا یہ عمل جو ہے قیامت کے دن بخ بخ واہ 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 واہ. فرمایا محمد رسول اللہ نے، فرمایا ان کا بڑا ہی وزن ہے محمد رسول اللہ نے. اور نیک اعمال جب تلیں گے نبی اکرم صلی اللہ، دیکھیں مسلمان جو ہے اللہ کے فضل سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی بندہ ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے تو کتنے ہو گئے؟ 30. اور 5 نمازوں کے 3 و 5 150. نامہ اعمال کے اندر جب ان کو رکھا جائے گا اللہ کہے گا میری تعریف کی ہے. نامہ اعمال میں 150 نہیں رکھنا، 0 لگا کے 1500 کر کے رکھو. اور ہر بندہ جب مسلمان سوتا ہے اللہ کے فضل سے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. 100 مرتبہ ہر روز وہ ہو گیا. 100 مرتبہ یہ اور 150 مرتبہ وہ، 250 مرتبہ روز ہو گیا. لیکن نامہ اعمال میں جب رکھا جائے گا تو 2500 کر کے رکھا جائے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور کرم ہوگا. اس کی تعریفیں کیوں گئی ہیں، اس کی بڑائیوں کے تذکرے کیے گئے. اس کو سبحان اللہ کہہ کے گا ایک تیری ذات ہے جس میں کوئی کمی کوتاہی نہیں، باقی ساری مخلوق جو ہوتی ہے اس میں کوئی نہ کوئی کمی پائی جاتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال میں سے ایک عمل فرمایا جس وقت کو مسلمان کا جنازہ پڑھتا ہے نا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی صرف اس لیے نہیں میرے ابے دا جنازہ انہاں پڑھیا سی میں بھی انہاں دے ابے دا پڑھنا ہے، انہاں میرے فلانے دا پڑھیا سی میں بھی، وہ واری دا وٹا نہیں لانا. اللہ کا حکم ہے کہ مومن کا جنازہ، اور آج بیچارہ کچھ نہیں کہہ سکتا، آج تم اس کے لیے کرو کہ جو پڑا ہوا ہے، اللہ یہ کچھ نہیں کر سکتا، اس کو تو معاف کر دے. اللہ کی رضا کے لیے جو فرمایا جنازہ پڑھنے والے کو ایک احد پہاڑ کے وزن کے برابر نیکیاں ملتی. اور جو مسلمان پھر جا کے اس کو دفنا کے آتا ہے اللہ اس کے نامہ اعمال میں 2 احد پہاڑوں کے وزن کے برابر. یہ احد پہاڑ تقریباً 8 میل لمبا ہے. 8 میل تقریباً احد پہاڑ جو ہے، یہ 8 چھوٹے چھوٹے پہاڑ ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے جسے معانقہ کیا ہوتا ہے آپس میں، ان کے وزن کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیاں عطا فرماتا ہے. ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور نیکی کا بھی ذکر کیا ہے جس کا بڑا وزن ہوگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ حسن اخلاق ہے نا، جو لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا، پیار سے، محبت سے، عزت سے، وڈیاں دی عزت کرنا، چھوٹیاں نہ پیار کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنی، غیر بھی بندہ ہے اس کے ساتھ سلوک اچھا ہی کرنا، اچھی زبان استعمال کرنا. نبی علیہ السلام نے فرمایا انسانی اعمال میں سے حسن اخلاق سے زیادہ ان تمام انسانی اعمال میں حسن اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی چیز قیامت کے دن نہیں ہونی ہے. اور ایک حدیث میں اور آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا
او لوگو طوبى لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا. فرمایا میں اللہ کا نبی محمد دنیا میں مبارک دیتا ہوں اس کو، اور دنیا میں ہی مبارک دے دیتا ہوں. کس کو؟ فرمایا قیامت کے دن جب نامہ اعمال کھلے، ہر صفحے کے اوپر زیادہ نہ، جو بھی دن چڑھے نا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. فرمایا اس کی زندگی کے اندر استغفر اللہ زیادہ ہے. میں اور پھر اس نے تلنا ہے. کائنات کے امام نے فرمایا میں دنیا کے اندر اس آدمی کو مبارک دے دیتا ہوں. یاد رکھو یہ بات جو ہے، اس کو دھیان سے سن لینا. یہ استغفر اللہ جب رکھا جائے گا، یہ گناہوں کو ویسے ہی کھا جائے گا سارے کے سارے. یا اللہ اس نے یہ 1 کروڑ گناہ کیا تھا، ٹھیک ہے استغفر اللہ رکھا، استغفر اللہ کل ہی سارے گناہوں کو کھایا گیا. کثرت سے کوشش کرا کریں. اس کائنات کا سب سے نیک اور بڑا اور عظیم انسان، نبیوں کا سردار محمد الرسول اللہ، دن میں 100 مرتبہ استغفر اللہ کرتے تھے. یہ ہمیں بھی سکھایا گیا ہے. یہ قیامت کے دن نامہ اعمال میں اس کا بڑا وزن ہوگا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہم سے بھی ایسے اعمال کرا لے کہ اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اور برے اعمال سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.